ضیاء اللہ قادری سیالکوٹ کے رہنے والے ہیں۔ فرمایا آپ کا ٹائم لیا گیا، یہ پیچھے کافی عرصے کی بات کر رہا ہوں، اس وقت موبائل فون استعمال نہیں ہوتا تھا، لیٹر بھیجا، لوگوں نے خط لکھا، حضور ٹائم چاہیے، ختم نبوت کانفرنس کروانی ہے، یہاں ہمارے محلے کے اندر، بستی کے اندر، پنڈ کے اندر مرزائی ہیں، قادیانی ہیں، وہ کہتے ہیں اس نبی کے بعد دوسرا نبی بھی آ سکتا ہے۔ فرمایا آپ بڑے ہی مجدد تھے، بڑے محدث سے اور اللہ کے برگزیدہ بندے بھی تھے۔ فرمایا ضیاء اللہ قادری صاحب سیالکوٹ سے چل کر آئے، جس وقت فرمایا بہاڑی کے اندر پہنچے، آپ نے دوسرا لقمہ توڑا کھانے کا، ساتھ ہی مسجد تھی جہاں ختم نبوت کانفرنس تھی۔ فرمایا مولوی صاحب نے اعلان کیا خبردار آج محفل ختم نبوت کانفرنس نہیں ہوگی، کوئی مسجد کے اندر نہیں آئے گا۔ آپ نے لقمہ توڑا ہوا تھا، ذرا توجہ کرے میری طرف، اللہ کی قسم یہ تھے غیرت مند مسلمان۔ آپ نے لقمہ اسی جگہ کے اوپر رکھا، آپ نے پوچھا کیا وجہ ہے، کیوں محفل کیوں نہیں ہوگی؟ میں حضور معاملہ اس طرح کا ہے، یہاں مرزائی رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا خبردار اگر ختم نبوت کانفرنس ہوئی تمہارے بچے اٹھا لیں گے، تمہاری عزتوں کو پامال کیا جائے گا۔ فرمایا اس وقت اسی جگہ کے اوپر آپ نے لقمہ چھوڑ دیا۔ لوگوں نے کہا حضور آپ کو کرایہ بھی دیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں، آپ واپس چلے جائیں اور کھانا بھی کھا لیں۔ آپ نے فرمایا اتنا بغیرت میں نہ ہوں کہ میری نبی کی ناموس کے اوپر ڈاکہ ڈل جائے، میں ٹکڑے روٹیوں کھانے والا مولوی نہیں ہوں۔ فرمایا اسی جگہ کے اوپر اور ہوگی ختم نبوت کانفرنس ہوگی اور ضیاء اللہ قادری کر کے دکھائے گا۔ فرمایا یہ بات کہہ کر آپ اٹھ کر کھڑے ہو کر مولوی صاحب کو سائڈ کے اوپر لے گئے۔ فرمایا یہ بتا یہاں کوئی بندہ غیرت مند رہتا ہے؟ آئے ہے۔ فرمایا کوئی غیرت مند، پتہ چلا ختم نبوت کے لیے غیرت مند کا ہونا بھی ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا یہاں کوئی بندہ رہتا ہے جو غیرت مند سنی ہو؟ فرمایا ہاں حضور رہتا ہے، سنی ہے، غیرت مند تو۔ فرمایا اس کا کردار اچھا نہیں۔ فرمایا کیا ہے کردار کو؟ فرمایا کردار اس کا اس طرح کا ڈاکو ہے، اس کا نام ہے نورا ڈاکو۔ فرمایا بہت بڑا ڈاکو ہے، لیکن فرمایا وہ نیکیاں کرنے والا سنی ہے۔ فرمایا جس وقت یہ بات کی فرمایا چل چلتے ہیں اس ڈاکو کے پاس ہی آج چلتے ہیں، آنا میرے ساتھ چل۔ قاری ضیاء اللہ قادری صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا چل پہ ڈاکو کے پاس گئے، بڑی بڑی مونچھیں ہیں اور فرمایا سامنے آپ نے جو ہے وہ کلاشی رکھ کر، ایک ڈنڈا رکھ کر بیٹھا ہے، نوکر چاکر کھڑے ہیں۔ فرمایا قاری ضیاء اللہ قادری رحمت اللہ علیہ پہنچے، فرمایا جس وقت اس نے دیکھا آپ نے کہا بھئی آپ تو مولوی بندے ہیں، مجھے صوفی لگتے ہیں، میں گناہگار سا بندہ ہوں، آپ کیسے چل کر یہاں آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا آج تیرے پاس آنا پڑ گیا ہے، اس وجہ سے آئے ہیں، آج حضور کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈل گیا ہے، پر میں تیری بارگاہ کے اندر میں پہنچوں شاید نہ آتا، لیکن آج ختم نبوت کے معاملے کے اندر پہنچ چکا ہوں۔ آج اللہ کے نبی کو، اللہ کے دین کو تیری ضرورت پڑ گئی ہے، اور میں اٹھنا کھڑا ہو جانا۔ فرمایا حضور میں نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا تو نے آ کر مسجد کے اوپر باہر کھڑا ہو جانا ہے، میں نے جا کر اندر خطاب کرنا ہے ختم نبوت کے اوپر۔ فرمایا تیرا علاقہ ہے، تیرا پنڈ ہے، لوگ کہتے ہیں ختم نبوت کا بیان نہیں کرنے دیں گے۔ فرمایا نورا ڈاکو تھا، بد کردار تھا، گناہگار تھا، سیاہکار تھا، اس نے جو جواب دیا خدا کی قسم یہ لفظ بھی آج طریق کے سینے کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے حضور ضیاء اللہ قادری صاحب میں حاضر ہوں، آپ ذرا سنیں نا۔ آپ نے فرمایا میں غدار ہوں، فرمایا گناہگار ہوں، سیاہکار ہوں، پر حضور کی ختم نبوت کا غدار نہیں ہوں۔ فرمایا میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ قاری ضیاء اللہ قادری رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، اور غیرت مند جوان تھے۔ فرمایا آپ نے نورا ڈاکو کہتے ہیں آپ چلیں، میں آپ کے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں۔ فرمایا چل کر آئے، آپ فرماتے ہیں کہ میں مسجد کے اندر نہ پہنچا، ڈاکو پہلے تشریف فرما تھا آگے، اور میں کھڑا ہو گیا گیٹ کے اوپر، اور آ کر فرمایا لکھتے ہیں یہاں علماء اعلان کیا، فرمایا خبردار اگر کسی نے ہمت کی، مرزائی نے یا قادیانی نے مسجد کے اندر قدم رکھنے کی، تمہیں پتہ ہونا چاہیے آج مسجد کے دروازے کے اوپر نورا ڈاکو آیا ہوا ہے، یہاں ختم نبوت کانفرنس ہوگی اور اسی وقت ہوگی، اور قاری ضیاء اللہ سیالکوٹ سے آیا، خطاب بھی کرے گا، بیان بھی کرے گا۔ فرمایا آپ آئے ممبر کے اوپر بیٹھے، فرمایا آپ نے خطاب شروع کیا، 10 نہیں 15 منٹ 2 گھنٹے لگاتار قاری ضیاء اللہ نے خطاب کیا۔ خطاب کرنے کے بعد آپ نیچے اترے اور فرمایا آجا نورا، اور سینے سے لگ جا، میرے نبی بڑے کریم ہیں، بڑے کریم ہیں۔ فرمایا اگر تو نے ختم نبوت کے اوپر پہرا دیا نا، یہ مت سمجھنا کہ تجھے کچھ عطا نہیں ہوگا، اللہ کی قسم اس چیز کی میں گناہگار ہو کے ذمہ داری دیتا ہوں، تو نے
بڑا کردار ادا کیا ہے، آج حضور کے دین کا کام کیا ہے۔ اللہ کی قسم اس وقت تک تمہیں موت نہیں آئے گی جس وقت تک آمنہ کا لال تجھے سینے سے نہیں لگا لے گا، اس وقت تک موت نہیں آئے گی، یہ مت سمجھنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں چلا گیا سیالکوٹ کے اندر، کچھ دن گزرے، فرمایا وہی ڈاکو چل کر آیا، میری پہچان کے اندر نہ آیا، میں بیان کر رہا ہوں، سامنے صف کے اوپر بیٹھ گیا، فرمایا اتنی بڑی دستار باندھی ہوئی ہے، اتنی بڑی داڑھی ہے، اور فرمایا مسواک آگے ٹانگا ہوا ہے اپنی جیب کے اندر، ہاتھ کے اندر تسبیح ہے۔ فرمایا میں پہچانتا رہا، جب جمعہ ختم ہوا سلام پھیری، اس کے بعد دعا ہوئی، سارے لوگ ملنے کے لیے آگے، اس نے بھی سلام کیا، اس نے بھی، فرمایا وہ بھی بزرگ آ گیا جس نے اپنے سر کے اوپر امامت سجایا ہوا تھا، قریب آیا، میرے ہاتھ سے پکڑ کر کہتا ہے حضور پہچانا؟ میں نے کہا حضور میں نے نہیں پہچانا۔ فرمایا ہاں ذرا کوشش کریں نا، میں وہی نورا ڈاکو ہوں جو ختم نبوت کے اوپر پہرا دیا تھا بہاڑی کے فلاں بستی کے اندر فلاں مقام کے اوپر۔ آپ نے فرمایا، میں نے پوچھا حضور یہ کیا ہوا؟ تیری اچانک حالت کیسے؟ بڑا بدماش تھا اور اتنی بڑی پگڑی اور سفید داڑھی، چمکتا ہوا چہرہ۔ کہتے حضور کیا پوچھتے ہو اللہ کی قسم؟ فرمایا تم چل کر واپس آ گئے ہو، ادھر سے میں گیا، سویا، آنکھ لگی، فرمایا ادھر آنکھ بند ہوئی، دل کی آنکھ جاگ اٹھی، مقدر جاگ اٹھا، نصیب جاگ اٹھا، ادھر سے دیدار مصطفیٰ نصیب ہو۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ فرمایا آپ چلے آئے ہو، پیچھے سے دیدار مصطفیٰ نصیب ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نوریا بڑا کردار ادا کیا ہے، تو نے آج اس بستی کے اندر ختم نبوت کے اوپر پہرا دیا ہے، آج سینے سے لگ جا، تیرے پچھلے بھی معاف ہیں، اگلے بھی معاف ہیں، فرمایا تیری جنت جانے خدا جانے مصطفیٰ جانے۔